الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی حضرات، علماء کرام، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی دینی مادروں، آپ کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ کے اس محلے میں حق تعالی شان نے اپنے فضل و کرم سے ایک مکتب کو وجود بخشا. دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو زمین اور جگہ ہونے کے اعتبار سے الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں. بعض زمینیں وہ ہیں جس پر ہم نے بیت الخلا، غسل خانہ اور ٹوائلٹ بنایا ہے. بعض زمینیں وہ ہیں جس پر ہم نے کھیل کود کا میدان بنایا ہے. آج دو زمینیں بھی ہیں جہاں ہم نے دکان یا مکان بنایا ہے. بعض دو زمینیں ہیں جہاں بازار رکھتے ہیں. انہی زمینوں میں ایک زمین جو آج کل گھر کی شکل میں ہے، اس کو کی حیثیت سے تھی. حق تعالی شان نے فضل فرمایا، اہل ایمان کے دل کو اس پر مشتمل فرمایا. دونوں نے زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد اس زمین پر مکتب کی تعمیر کی. پوری زمین کی مکان تھا، اب یہ مکتب بن گیا. اس کی حیثیت بڑھ گئی اور حیثیت ایسی بڑی کہ ہر مسلمان اس کی حیثیت کو تسلیم کرتا ہے. ہمارا ایک بھائی غفلت اور نادانی سے کوئی برا لفظ زبان سے بول لیتے یا کوئی برا کام کرے، عام کھلی ہوئی زمین پر، تو لوگ کہیں گے کہ اس نے برا کوئی بولا، غلط کام کیا ہے. لیکن اگر اس زمین پر آ کر وہ یہ کام کرے تو لوگ دو بات کہیں گے: اس نے غلط کوئی بولا ہے اور مدرسے میں بولا ہے. غلط کام کیا ہے اور مدرسے میں کیا ہے، مکتب میں کیا ہے. کیوں؟ اس کی حیثیت بدل گئی. اب یہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رحمت کرم کے ظہور کے لیے یہ جگہ خاص ہو. پوری زمین بھی یا بڑا مکان تھا یا اور کوئی چیز تھی، لیکن جب یہ مکتب بن گیا، جب یہ مدرسہ بن گیا، تب اللہ اور اس کے رسول کے علم کی اشاعت کا ذریعہ بن گیا. اس کی حیثیت بدل گئی. آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، ہمارے مدد پر یہ کپڑا ہے. کپڑا کارخانوں میں تیار ہوتا ہے، فیکٹریوں میں تیار ہوتا ہے. کوئی کپڑا تو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم یہ گھر کے برتن کو صاف کریں، یا گھر کی دیوار کو صاف کریں، یا گھر کے فرش کو پوتا لگائیں. کوئی کپڑا اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد، ہاتھ منہ دھونے کے بعد، غسل کرنے کے بعد اپنے بدن کو اس سے پوچھیں. کوئی کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ اسی کپڑے کا آدمی ایک بچھونا بناتا ہے جس پر پیر پوچھتا ہے. کپڑا ہے، کپڑا ہونے کی حیثیت سے بڑا ہوتا ہے. لیکن اس کپڑے کا نصیبہ کھل جاتا ہے. یہ کپڑا قسمت والا بن جاتا ہے اور ہمارے مدرسے کا بچھونا اور مدرسے کی چٹائی بن جاتی ہے. کپڑا ہونے کی حیثیت سے بدن پر کپڑا ہے، وہ بھی کپڑا ہے. بیت الخلا کے آگے رکھتا ہے، وہ بھی کپڑا ہے.
وہ سب کھانے کے آگے رکھا ہے وہ بھی کپڑا ہے، تولیے کی شکل میں ہے وہ بھی کپڑا ہے۔ لیکن جب مدرسے کی چٹائی بنی اب اس کی حیثیت بلند ہو گئی، اس کا مقام بڑھ گیا، اب اس پر بیٹھ کر اللہ کی علم کو پڑھایا جائے گا۔ اور میرے بھائی پر اس کپڑے کی قسمت اور چمکے اور بجائے اس مجلس کی چٹائی بننے کے مسجد کی سب بن جائے، اس کا قسمت اور اس کا قسمت کا ستارہ اور چمک اٹھا۔ ایک چٹائی کی جس پر اللہ کا بندہ اللہ کو سجدہ کرنے لگا، اور اگر اسی کپڑے کی حیثیت بڑھی اور یہ کپڑا بیت اللہ کا خلاف کر گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی اگر کوئی مقدس کپڑا ہے تو وہ کپڑا ہے جو بیت اللہ کا خلاف کر گیا۔ کپڑا ہونے کے اعتبار سے صحیح برابر، لیکن اس کی استعمال کے اعتبار سے اس کی حیثیت بلند کی۔ یہ پہلے زمین کا ایک ٹکڑا تھا، اس کی عام ہے زمینوں کی ٹکڑے کی حیثیت سے برابر تھا، لیکن جب یہ مکتب بن گیا اب اس زمین کی، اس چٹائی کی، اس چیز کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں بڑھ گئی۔ دیکھو یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اپنے بندوں پر ہیں اور بندہ اس کی نعمتوں کا محتاج بھی ہے، لیکن جو نعمت بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، بلا محنت کے مل جاتی ہے، یا ہمارے اگلوں کی محنت سے مل جاتی ہے، بات مطلب اس نعمت کے نعمت ہونے کا خیال اور تصور ہمارے دل سے نکل جاتا ہے۔ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہوا اس کے ذریعے سے ہم سانس لیتے ہیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں اور ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ جس پانی کو تم نے کیا ہے کہ یہ تصور ہے کہ اللہ کی نعمت اس تصور سے کیا ہے، اس پانی کا تم نے مختلف طریقے سے استعمال کیا ہے، کیا ہر طرح استعمال کرتے ہوئے تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ کی نعمت نہیں، بلکہ پانی اللہ کی نعمت ہے، یہ تصور ہمارے دل سے نکل چکا ہے۔ نعمت عام قدر کب ہوتی ہے؟ جب پانی کی ٹنکی والے، پانی کے ذخیرے والے، واٹر ورکس والے میونسپلٹی کے اعلان کرنے کے 3 دن پانی نہیں ملتا، پانی کا ذخیرہ کرو۔ اب کیا حال ہوتا ہے؟ اگر گھر میں چھوٹے بچے کو دیکھا کہ پانی پینے کے بعد پھینک رہا ہے تو اس کو ڈانٹتے ہیں، بہت دنوں سے یہ پانی نہیں دیا اور پانی ڈالتے ہیں۔ پانی کی قدر نہیں تھی، لیکن جب اعلان ہوا کہ 3 دن پانی نہیں ملے گا اب پانی کی قدر محسوس ہوئی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ مقاصد قرآنیہ، اس کو ہم مکتب کہتے ہیں، مدرسہ کہتے ہیں، اس میں قرآن کریم، دینی تعلیم، عصر قواعد، تختی، قارئان وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، اس کو ہم مکتب کہتے ہیں۔ یہ مکتب کیسی نعمت ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، جو نعمت مفت میں حاصل ہوتی ہے یا اپنے اگلوں کی محنت سے حاصل ہوتی ہے، اس نعمت کا تصور نہیں ہوتا۔ جس گھر میں ہم پیدا ہوئے ماشاءاللہ باپ دادا کا بنایا ہوا عالیشان مکان ہے، تو ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ یہ مکان بھی اتنی بڑی نعمت ہے۔ پیدا ہوئے مفت میں مل گیا، آسانی سے مل گیا، ہم نے تو کوئی پاپڑ نہیں ملے، ہم نے تو کوئی محنت نہیں کی، بہت آسانی سے مل گیا، تو اس نعمت کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے اگلوں کی محنت ہے کہ انہوں نے ہر پسینے کی کمائی سے ایک ایک پیسہ جمع کر کے وہ مکان بنایا جس مکان میں ہم پیدا ہوئے۔ ذرا ان سے پوچھو کتنی محنت سے مکان بنایا ہے۔ اور میرے بھائی آج کے دور میں ہمارے ان بھائیوں نے جس نوع کی محنت کی اور محنت کے بعد اس وجہ سے وہ اس مقصد کو وجود بخشا، وہ جانتے ہیں کہ کتنی ساری محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہماری بستیوں میں یہ مغربی جو قرآنیہ کا جو نظام ہے یہ ہمارے اگلوں کی اور بڑوں کی قربانی ہے، لیکن ہمیں مقصد میں یہ مل گیا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے یہاں پیدا ہوئے، کچھ بڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں جا رہے ہیں،
ایک وقت ہمارا آیا، ہمارے باپ نے ہماری مٹی پکڑی، ہمیں مولانا کے حوالے کر دیا کہ ہمارے بچے کو پڑھانا ہے، داخلہ کر دیا۔ تو بچپن میں ہم نے دیکھا کہ بچے جا رہے ہیں، صبح کو پہنچے تو ہم آئے، ہم نے پڑھنا شروع کیا، پڑھ کر بڑے ہوئے، ہماری شادی ہوئی، ہمارے بچے بڑے ہوئے۔ یہ تو نعمت ہے بتاتی ہے قرآن کی، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی، ہمارے اگلوں نے، ہمارے بڑوں نے محنت کی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ مسلمان کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں بتاتی ہے قرآن کا نظام ہے۔ ایسی نعمت ہے، نعمت تو بہت بڑی ہے لیکن ہمیں کتنی ملی ہے، لہٰذا اس نعمت کا ہمیں احساس نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائی وہ ممالک جو عرب ممالک کہے جاتے ہیں، اسلامی ملک کہے جاتے ہیں، اسلامی ملکوں میں بعض ملکوں کا حال یہ ہے کہ آج بھی وہاں کے چھوٹے چھوٹے دیہات میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں مکاتب قرآنیہ کا نظام نہیں ہے۔ ان کی مادری زبان، ان کی مادری بھاشا عربی ہے، اس کے باوجود کوئی علاقے کے، کوئی بستی کے 12-14 سالہ بچے آج کے قرآن کریم سے ناواقف ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بتاتی ہے قرآن کا نظم نہیں۔ عرب ممالک، اسلامی ممالک، لیکن آج بھی ایسے دیہات موجود ہیں کہ وہاں مکاتب کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے بچے 12-14 سال سے اندر کو پہنچتے ہیں لیکن قرآن کریم نہیں پڑھی۔ اور میرے بھائی اس ہر نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہوتی یا ہمارے پاس چھین لی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ نے تو آنکھیں دی ہے، نہ مجھے کسی توفیق ہوئی، نہ آپ کو اس کی توفیق ہوئی کہ ہم اللہ کا روزانہ رات کو سوتے ہوئے شکر ادا کریں، اے اللہ بڑی نعمت آپ نے آپ کی شکل میں عطا فرمائی ہے، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ گفتگو ملی ہے، رات دن سے اپنا کام چلتا ہے، اس کے نعمت ہونے کا تصور ختم ہو چکا ہے، ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی، کبھی فرصت نہیں ملتی کہ اللہ کو کہے اے الہ العالمین تو نے یہ بڑی بڑی کی نعمتیں دی ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ بتاتی ہے قرآنیہ کہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کی محنت کے بعد وجود میں آئے ہیں، ورنہ حال کیا تھا؟ آپ ماضی میں چلے جائیے، پچھلے زمانے میں چلے جائیے، بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے دور میں چلے جائیے کہ مکاتب اور قرآن نے کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ مکاتب قرآنیہ وہ اہمیت رکھتی ہے کہ بنو عباسیہ کو بنو امیہ نے قید کیا، قید کرنے کے بعد ایک لمبے زمانے تک ان کو قید خانے میں رکھا۔ جب لمبے زمانے کے بعد قید کی مشقت برداشت کرنے کے بعد وہ قید خانے سے باہر نکلے تو ان کے متعلقین، ان کے دوست احباب، ان کے رشتہ دار کو ملنے کے لیے آیا، ملنے کے لیے آئے تو اپنے ساتھیوں سے جو قید خانے میں قید تھے پوچھنے لگے کہ اس قید خانے میں آپ کو سب سے بڑی سزا کون سی دی؟ مارا گیا، پیٹا گیا، بھوکا رکھا گیا، زیادہ محنت والا کام دیا گیا، بے عزتی کی گئی، گالی گلوچ میں، آپ کو سب سے بڑی تکلیف اور ایذا کون سی دی؟ تو بنو عباسیہ نے جواب دیا کہ سب سے بڑی تکلیف قید خانے کے اس لمبے زمانے میں ہمیں سب سے بڑی تکلیف دی گئی، وہ ایک ہی تکلیف، وہ تکلیف یہ تھی کہ ہمیں ہماری اولاد سے اتنا عرصہ دور رکھا گیا، اس عرصے سے ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینے سے محروم رہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت اور کوئی سزا نہیں تھی۔ سب سے بڑی سزا یہ تھی کہ ہم اپنے بچوں کو نہ تعلیم دے سکتے تھے، ان کی تربیت کر سکتے تھے، ہمیں اپنے بال بچوں سے الگ کر دیا گیا، لمبے زمانے تک دور رکھا گیا، ہماری اولاد ہماری تعلیم اور تربیت سے محروم نہیں، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے
یہاں تمام بھائیوں سے، تمام ماں بہنوں سے درد دل کے ساتھ یاد کروں گا کہ ہمارے محلے کی اس مکتب کی حیثیت کو پہچانے، مکتب کس کا نام ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مکتب چہار دیواری کا نام ہے، مکتب ٹائلس لگی ہوئی دیواروں کا نام ہے، مکتب چلتے ہوئے پنکھوں والے گھر کا نام ہے، مکتب بجلی کے کنبوں میں جلتے ہوئے اس کا نام ہے۔ میرے بھائی مکتب اس کا نام نہیں ہے، یہ تو عمارت ہے۔ مکتب نام ہے ایسی جگہ کا جس جگہ پر اللہ نے ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو جو ایمان دیا ہے، یہ ایمان جس جگہ پر سکھلایا جائے اس جگہ کا نام مکتب ہے۔ ہمارے بچوں کو دیندار بنایا جائے اس جگہ کا نام مکتب ہے۔ ہمارے بچوں کو مسلمان بنایا جائے اور مسلمان باقی رکھا جائے اس کا نام مکتب ہے۔ چاہے دیوالی کا نام مکتب نہیں، مکتب اس کا نام ہے۔ میرے بھائی مکتب کی اہمیت بڑے بڑے دارالعلوم اور بڑے بڑے جامعات سے بہت بڑھ کر کیوں؟ یہ مکتب ہے تو دارالعلوم ہے، مکتب ہے تو جامعات ہے، مکتب نہیں تو کچھ بھی۔ دیکھو اس مقصد کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج کل اس مقصد کی اہمیت ہمارے سامنے کیوں نہیں؟ مکتب سے جس انداز کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہم اس انداز کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ میرے بھائی ہمارے مسلمان علاقوں میں، مسلمان بستیوں میں مکاتب قرآنیہ میں عام طور پر دین پڑھایا جاتا ہے، لیکن بہت ٹھنڈے دل سے آپ میری بات کو سنیں، مکاتب قرآنیہ دین پڑھانے کا نام نہیں ہے، مکاتب قرآنیہ دین سیکھنے سکھانے کا نام ہے۔ دیکھو پڑھنا پڑھانا ہے، سیکھنا سکھانا ہے۔ مکاتب قرآنیہ دین پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، مکاتب قرآنیہ دین سیکھنے سکھانے کا نام ہے۔ اور اس کو آپ مثال سے سمجھو، ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ میں اچھی طرح ہونڈا چلانا سیکھ جاؤں گا، پانی میں تیرنا سیکھ جاؤں گا، کھلا کھیل کھیلنا سیکھ جاؤں گا۔ وہ اس کھیل کے مطابق، اس تیرنے کے مطابق اور اسی طرح اس گاڑی ہونڈا چلانے کے مطابق جو بکس ہیں ان بک کو خریدتا ہے اور رات میں اس کو پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ اس نے پڑھ لی تو کیا خالی پڑھنے سے وہ گاڑی چلانا سیکھ جائے گا، تیرنا سیکھ جائے گا؟ 10 مرتبہ پڑھے گا لیکن وہ نہیں سیکھے، کیونکہ پڑھنا تو معلومات کے لیے ہے، عمل کرنا اور سیکھنے کے لیے نہیں۔ اس کے بجائے ایک آدمی نے ان بک کو ہاتھ تک نہیں لگایا، ان کو دیکھا جب نہیں، لیکن وہ آدمی جو سائیکل چلانا جانتا ہے، ہونڈا چلانا جانتا ہے، گاڑی چلانا جانتا ہے، اس کے ساتھ وہ سائیکل پر سوار ہو اور سائیکل چلا رہا ہے، کیا کر رہا ہو؟ وہ کہے گا یہ سائیکل چلانا پڑ رہا ہوں نہیں، وہ کہے گا یہ سائیکل چلانا سیکھ رہا ہوں۔ کیا کہے گا؟ سائیکل چلانا سیکھ رہا ہوں۔ کیوں سیکھ رہا ہو؟ پڑھنا تو اس لیے ہے کہ معلومات حاصل ہو جائے، سیکھنا اس لیے ہے تاکہ چلا رہے، سیکھنا کیوں ہے؟ تاکہ وہ چلا رہے، اس لیے سیکھ رہا ہے۔ تیرنا ایک تیرنے والے کے ساتھ پانی کے اندر داخل ہو کر تیرنا سیکھتا ہے، سیکھتا کیوں ہے؟ تاکہ مجھے تیرنا آ جائے، میں تیرنے لگ جائے۔ میں اپنے سارے بھائی کو شان سے کرتا ہوں، ہمارے مکاتب قرآنیہ دین پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے۔ یہاں دین سیکھا جاتا ہے، یہاں دین سکھایا جاتا ہے۔ دیکھو پڑھنے پڑھانے کا مطلب ہے تو ہمارے مکاتب قرآنیہ فیل ہے، ناکام ہے، بے نتیجہ ہے۔ اور اگر مکاتب قرآنیہ کا مقصد سیکھنا سکھانا ہے، الحمدللہ کامیاب ہے۔ اسی لیے آپ ذرا اور آگے بڑھیں، اس میں سیکھنا سکھانا کب ہوگا؟
اور قربان جائیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی آپ نے نہیں فرمایا خیرکم من قرأ القرآن وقرأ، ان میں بہترین آدمی وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا. آپ نے نہیں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں بہترین آدمی وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھلایا. پڑھا اور پڑھایا نہیں تھا، سیکھا اور سکھلایا. یہاں ایک اشارہ ہی ملتا ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے اتنی ساری محنت کی ضرورت نہیں، ہاں سیکھنے سکھانے کے لیے محنت کی ضرورت زیادہ ہے. تھوڑا آگے اور آگے ادھر آگے ہمارا ساتھی پیچھے بیٹھے ہو ان کے لیے جگہ ہو جائے آگے اور آگے بڑھ جاؤ ماشاء اللہ. تو میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھلائے. اور مقصد بھی اس لیے کہ بنائے جاتے ہیں، اس کے قائم کیے جاتے ہیں کہ ہمارے نونہال ہمارے بچے امت مسلمہ کے فرزند یہاں آ کر قرآن کو دین کو سیکھے اور سکھائے. میرے بھائی اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے ہر ماں باپ اس بات کا ارادہ کرے کہ ہمارے گھر میں رہنے والا ہمارا بچہ جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ مکتب کے قابل ہو جائے، مدرسے کے قابل ہو جائے، یا اس عمر کو پہنچ جائے کہ اسکول کے قابل ہو جائے، اس کے بعد ماں باپ کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مکتب کے اور اسکول کے حوالے کریں. ماں باپ کا یہ فریضہ ہے. اور میرے بھائی آدھی بھیج دینا کافی نہیں ہے، مکتب بھیج دینا کافی نہیں ہے، آدھی بتا دینا کافی نہیں ہے. ماں باپ ہونے کے ناطے ہمارا حق یہ ہے پہلے تو ہم اس کی فکر کریں کہ ہمارا بچہ روزانہ مکتب میں پابندی سے جائے، جو کچھ پڑھ کر آئے وہ ہم دور کرائے، اس کا سبق یاد کرائے، اس کو اچھی طرح تیار کرے اور نگرانی کرتے رہے برابر درسگاہ میں جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، آگے سبق پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے. دیکھو مسلم بعض علاقوں کا حال یہ ہے ماں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، باپ کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، 12 1 بجے تک دونوں اپنی دنیا میں مصروف ہیں. اولاد نے یہی منظر دیکھا، اولاد بھی اس میں مشغول ہے. صبح اٹھنے سے عاجز ہیں، اگر دیر سویر آنکھ کھلی اور مدرسے میں پہنچے بھائی کیوں دیر ہوئی، آنکھ نہیں کھلی رات دیر ہو گئی، تمہارے ابی اماں نے نہیں اٹھایا، ابھی تک ابو امی سو ہی رہے ہیں، وہ جاگ نہیں رہے ہیں. میرے بھائی اس بچپنے میں ہماری اولاد کو بقدر ضرورت دنیاوی اور دینی تعلیم کو دینا یہ ہمارے اوپر بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑا قرضہ ہے. اس قرضے کی ادائیگی کے لیے ان نونہالوں کو بنانے کے لیے ہمیں رات کو جلدی سونا پڑے گا، صبح جلدی اٹھنا پڑے گا، ان کے لیے تہجد میں دعائیں کرنی پڑے گی، ان کو محبت سے اٹھانا پڑے گا، ان کو تیار کر کے ان مکاتب قرآنیہ میں بھیجنا پڑے گا اور نگرانی کرنی پڑے گی کہ گھر سے نکل کر یہ بچہ مدرسے میں جاتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے. اور مدرسے کے آنے کے بعد بھی پوچھنا پڑے گا سبق سنایا نہیں سنایا، نہیں سنایا تو کیوں نہیں سنایا، تم نے یاد نہیں کیا تھا. یہ ہماری نگرانی ہمارے اوپر ہمارے بچوں کے حقوق ہے، ان کو اس مدرسے میں دین سکھلانا پڑے گا. یہاں ایک بات کام کی سنیں، بعض مرتبہ ہم تھوڑی بہت ذمہ داری اٹھاتے ہیں، بچے کو اٹھا دیا، نہلا دھولا کر تیار کر دیا اور مکتب بھیج دیا. اب وہ مکتب آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا بچہ مکتب جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے. میرے بھائی اتنی پابندی سے مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اتنی پابندی پر اطمینان کر لیا ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے روزانہ مکتب جانے کے بعد بھی نکل جائے گی.
دیکھو یہ جو دین مکتب میں سیکھتے اور سکھاتے ہیں اس پر مضبوطی کیسے حاصل ہوگی، اس پر پروان کیسے چڑھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں کیا ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنی اپنی مذہبی کتاب کو پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس کے بعد بھی انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کی کس طرح ہوگا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بچے کو پڑھائیں گے، سلسلہ تو جاری رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا ارے بھائی میں تو آپ کو بہت سمجھدار سمجھ رہا تھا، کیا تم نے نہیں دیکھا یہود و نصارہ انہوں نے اپنی مذہبی کتاب کو خود پڑھا، اپنے بچوں کو پڑھایا، انہوں نے اپنی اولاد کو پڑھایا، انہوں نے اپنی اولاد کو پڑھایا، لیکن اس کے باوجود ان کا دین کا حال یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں ہے، معاشرے میں نہیں ہے۔ کیوں معاشرے سے ختم ہو گیا؟ انہوں نے سمجھا یہ پڑھنے پڑھانے کی کتاب ہے، عمل کی کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے پڑھنا پڑھانا جاری رکھا، عمل کو چھوڑ دیا، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ دین عملی شکل میں ان کی زندگی سے نکل گیا۔ آج ہم مسلمان قوم کو وہی دھوکہ ہے۔ ماشاءاللہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے، میرا بچہ مکتب میں برابر جا رہا ہے، اتنا ہوشیار ہے کہ پہلا نمبر لاتا ہے، میرا بچہ حافظ ہو گیا، میرا بچہ عالم ہو گیا، میرا بچہ قاری ہو گیا، ہم مطمئن ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی، اطمینان اس وقت رہیں گے۔ میں تو مکتب کی بات کر رہا ہوں، مکتب میں اطمینان کب حاصل ہوگا؟ ہمارا بچہ مکتب میں گیا، استاد صاحب نے بڑی محنت سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے پڑھایا، دین سکھایا، دین سکھلاتے ہوئے اسے کہا بیٹا سچ بولنا اسلام کی تعلیم میں، اسلام میں فرض ہے، اور جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے۔ ایک مثال ہے، ایگزامپل کہ ہمارے اساتذہ نے ان بچوں کو پڑھایا، دین پڑھایا، کیا سکھایا کہ دیکھو سچ بولنا فرض ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ بچے نے یہ سیکھا، پڑھا نہیں سیکھا، اس کے دماغ میں بات آئی کہ صحیح بات ہے کہ آدمی کو سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ سیکھا اس نے۔ ابھی زمانہ ہے، دیکھو سیکھنا سکھانے کا کام اساتذہ کا ہے، اس کو جمانے کا کام ماں باپ کا ہے۔ اب چھٹی ہوئی 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے چھٹی ہوئی، چھٹی کے بعد یہ بچہ گھر پر آیا، گھر پر آیا تو کون سا سبق سیکھ کر آیا؟ سچ بولنا فرض ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، یہ سیکھ کر آیا، یہ تصور لے کر آیا۔ گھر میں آ کر دیکھا بیٹا، دیکھا ہے بات میں جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا باپ ہے، والد ہے، بات میں جھوٹ بول رہا ہے، والدہ ہے جھوٹ بول رہی ہے، بڑا بھائی ہے جھوٹ بول رہا ہے، بڑی بہن ہے جھوٹ بول رہی ہے۔ اب اس کا سر چکراتا ہے۔ دیکھو کبھی یہ غفلت میں نہ پڑنا کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ ہم میں سے ہر شخص کا اس وقت یہ احساس ہے کہ آج کل پیدا ہونے والے 1-2 سال کے بچوں کی جو سوجھ بوجھ ہے، ہمارے بچپنے میں ہمارے اندر وہ سوجھ بوجھ نہیں۔ اور عقلی دلیل دیکھیے، آج کے زمانے کا 2 سالہ بچہ، آپ اس 2 سالہ بچے کے ہاتھ میں فون دے دیجئے، وہ فون کو سر پر نہیں رکھے گا، وہ فون کو پیر پر نہیں رکھے گا، وہ فون کو پشت پر نہیں رکھے گا، وہ فون کو سینے پر نہیں رکھے گا، وہ سیدھا کان کی طرف لے جائے گا۔ کیا سوجھ نہیں اس میں؟ اتنی بڑی سوجھ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ 10 سال 20 سال پہلے بچے جو پیدا ہوتے تھے، اس وقت جو سمجھ لے کر آتے تھے، اس سے 10 گنا سمجھ اس دور میں پیدا ہونے والے بچے پیدائش کے ساتھ لاتے ہیں۔ اللہ کا انعام ہے۔ اب بچہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے،
کہ استاد صاحب نے دین سکھایا جھوٹ بولنا حرام ہے، سچ بولنا فرض ہے، ابا کو دیکھا تو جھوٹ بول رہے ہیں، امی کو دیکھا تو جھوٹ بول رہے ہیں، بھائی بہنوں کو دیکھا تو جھوٹ بول رہے ہیں، پڑوسیوں کو دیکھا تو جھوٹ بول رہے ہیں، نمازی کو دیکھا تو جھوٹ بول رہے ہیں، اور اسی طرح قرآن پڑھنے والے دیکھا تو جھوٹ بول رہے ہیں، نوافل پڑھنے والے کو دیکھا تو جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھنے والے کو دیکھا تو جھوٹ بول رہے ہیں، تسبیح پڑھنے والے کو دیکھا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہے۔ اس پریشانی کے بعد دو میں سے ایک نتیجے پر یہ بچہ پہنچتا ہے۔ ایک نتیجہ انتہائی اچھا ہے اور دوسرا نتیجہ انتہائی خوفناک، حیرتناک اور انتہائی بدترین ہے۔ اگر اس بچے نے دین کی اس تعلیم کو، دین کی اس بات کو یہ سمجھا کہ نہیں، میرے استاد صاحب نے جو سکھایا، جو دین بچایا وہ سچا ہے، ان کا عمل غلط ہے، اگر بچے نے یہ تصور لیا، سمجھو کہ آپ کا بچہ کامیاب ہے۔ لیکن اس کا الٹا اپوزٹ دیکھو، اگر بچے نے یہ تصور لیا کہ مدرسے میں جا کر دین کو صرف پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے تو وہ ہے جو میرے ماں باپ کا، میرے گھر والوں کا کام ہے، وہ ہے، آپ سمجھیے کہ بے دین اپنے گھر میں آپ اپنے بچوں کو خود بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو خود بے دین بنا رہے ہیں، خود اس کے دل میں یہ ڈال رہے ہیں کہ سچ بولنا یہ صرف پڑھنے کا کام ہے، کرنے کا کام نہیں ہے، یہ سیکھنے کا کام ہے، عمل کرنے کا کام نہیں۔ ہم یہ تصور دے رہے ہیں ان بچوں کو۔ میرے بھائی، ہمارے اساتذہ نے اس مکتب میں جتنا دین سکھلایا ہے، اس دین کی عملی شکل ہمیں ان بچوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ اور میرے بھائی، مکاتب قرآنیہ تو یہ تو دوسرے نمبر کا مکتب ہے، پہلے نمبر کا مکتب تو ماں کی گود ہے، اور آگے چل کر عرض کروں کہ ماں کی گود بھی دوسرے نمبر کا مکتب ہے، پہلے نمبر کا مکتب تو ماں کا پیٹ ہے۔ ماں کا پیٹ یہ پہلے نمبر کا مکتب ہے، ماں کی گود یہ دوسرے نمبر کا مکتب ہے، اور یہ مکاتب قرآنیہ یہ تیسرے نمبر کا مکتب ہے۔ آپ کو بھی سوال ہوگا کہ اگر ماں کا پیٹ پہلے نمبر کا مکتب ہے تو اس مکتب میں تعلیم کس طرح ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، جس عورت کی رحمدانی میں، جس عورت کے پیٹ میں جو بچہ تیار ہو رہا ہے، اس بچے پر قدرتی طور پر اس ماں کی نیکی کے، اس ماں کی برائی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچہ جو پیٹ میں بن رہا ہے، اگر ماں نیک ہے تو اس کی نیکیوں والا اثر لے رہا ہے، اگر ماں بری ہے تو اس کی برائی کے والا اثر وہ بچہ لے رہا ہے۔ یہ ہے پہلا مطلب۔ اور آپ سنیے، شیخ التبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، ان کے والد بزرگوار تھے حضرت مولانا محمد اسماعیل کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے حالات میں لکھا ہے، پیدا ہونے کے بعد تربیت ہونے لگی، بڑھنے لگے، اتنی عمر کو پہنچے کہ زبان سے الفاظ بولنے لگے، اس عمر میں پاؤ پارا قرآن کا حافظ ہو چکے تھے، قرآن کا پاؤ پارا حفظ کر دیا تھا اس عمر میں، اس عمر میں بولنے لگے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کون سے مکتب میں گئے تھے؟ کس استاد نے ان کو پڑھایا؟ کس استاد نے ان کو سکھلایا؟ بات دراصل یہ تھی، جب سے ان کی ماں کو اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ ایک دن ہماری گود کو اولاد سے مالا مال کرے گا، انہوں نے اپنا معمول بنا دیا کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت۔ اتنا پڑھا، بچہ پورا بن گیا 4 مہینے میں، اور مزید 4-6 مہینے پیٹ میں رہا۔ ماں نے اتنی تلاوت کی، وہ تلاوت سن کر بچے کو یاد ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، بولنے لگا تو یاد ہوا زبان سے نکل گیا۔ ماں کا پیٹ یہ پہلا مطلب ہے۔ بعض مرتبہ شکایت ہوتی ہے، مانگی سلام نہیں، مکتب میں پڑھائی نہیں، استاد محنت کرتا نہیں۔
ارے بھائی آپ نے اسکول میں یا مدرسے میں پہلی کلاس نہیں پڑھائی، دوسری کلاس نہیں پڑھائی اور تیسری کلاس میں بھیج دیا، پھر آپ قصور نکالے کہ استاد نہیں پڑھاتے، یہ ان کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے؟ پہلی 2 کلاس تو پڑھی ہے، پڑھائی ہوئی نہیں ہوئی ہے، ماں کے پیٹ میں پڑھائی ہوئی نہیں ہوئی ہے، کیسی پڑھائی ہوئی ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہماری بہو بیٹیوں کا حال یہ ہے، جب سے ان کو امید ہوتی ہے کہ اللہ ہماری اولاد، ہماری گود کو اولاد سے مالا مال کرے گا، اس کا حال یہ ہے کہ رات دن موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، ننگی فلمیں اس کی نظروں کے سامنے ہیں، ننگے گانوں کی آواز اس کے کانوں میں جا رہی ہے، ننگے بول کے الفاظ اس کے زبان سے نکل رہے ہیں، اس کے دماغ میں ایکٹروں کا تصور ہے، بے حیائی کا تصور، اس کے بے حیائی ہونے کا تصور اس کے دل و دماغ سے نکل چکا ہے۔ ساری برائیاں، ساری فحاشیت، ساری عیاشی، ساری بیکاری، ساری بربادی، سارا جھوٹ، ساری چوری، ساری گالی گلوچ، ساری انتہائی فحش قسم کی باتیں ہماری ماں بہنیں رات دن اس میں مست ہیں، اور ایک طرف اس کے پیٹ میں بچہ تیار ہو رہا ہے۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت کا اثر اس بچے پر پڑتا ہے تو کیا فحاشات کا اثر اس بچے کے پیٹ پر نہیں پڑے گا؟ بلکہ حق یہ ہے، آپ سنیے دھیان سے، کہ اچھائی کا اثر دیر سے پڑتا ہے، برائی کا اثر جلدی پڑتا ہے۔ اور آپ اسی طریقے سے اس بات کو سمجھیں، آم کے زمانے میں، کیریوں کے پکنے کے زمانے میں ہم اپنے گھروں میں آم بچھاتے ہیں، آم رکھتے ہیں اور اس آم کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ کوئی آم بگڑ تو نہیں گیا؟ اگر ایک آم بگڑ جاتا ہے تو یہ کہہ کر نہیں چھوڑتے کہ اتنے سارے اچھے آم ہیں، سب مل کر اس کو اچھا کر دیں گے، بلکہ کیا کہتے ہیں، ایک آم بگڑا ہے اس کو نہیں کھائے تو دوسرے کو بگاڑ دے گا۔ دیکھو، بگاڑنے کے لیے ایک آم کا 100 آم کو بگاڑنے کے لیے کافی ہے، بنانے کے لیے 100 بنے ہوئے آم کا ایک بگڑے ہوئے کو بنانے کے لیے کافی نہیں۔ معلوم ہوا برائی کا اثر جلدی پڑتا ہے اور نیکی کا اثر دیر سے پڑتا ہے۔ آج اگر ہماری ماں و بہنوں نے اپنی عفت نفس کو ختم کر دیا ہو، اپنی عصمت کو کھو دیا ہو، اپنی نیک نامی کو برباد کر دیا ہو، شرم و حیا کے دوپٹے کو نکال دیا ہو، گانوں میں اور فحش باتوں میں ان کے رات دن گزر گئے ہو، ہمارے اس ماؤں کے پیٹ میں ابلنے والے بچے کے ایک ایک رگو ریشے میں اس کا اثر اسی طرح منتقل ہوگا جس طرح مولانا اسماعیل کی والدہ کا پیٹ کا اثر ان کے بچوں کا ہے۔ دوسرا مطلب ہے ماں کی گود۔ بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں؟ معصوم ہے، ناسمجھ ہے؟ نہیں، اس کی ضرورت کے مطابق سمجھ اس کو اللہ نے دے رکھی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی جتنی سمجھ کی ضرورت تھی اللہ نے وہاں اس کو دی ہے، اور ماں کی گود میں بھی جتنی سمجھ کی ضرورت تھی اللہ نے اس کو دے رکھی ہے۔ آپ دلیل دیکھیں، بچہ بھوکا ہوتا ہے، روتا ہے، رونے کے بعد اگر ماں اس کو اپنا ناک دے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی انگلی منہ میں ڈالے تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنا کان اس کے منہ کے سامنے رکھے تو تیار نہیں، وہ اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنا تھن دیتی ہے اور بچہ لے لیتا ہے۔ یہ شعور کہاں سے آیا؟ یہ شعور اللہ نے اس کو دیا ہے کہ اے بندے تجھے بھوک لگی ہے، تیرے بھوک کا انتظام میں نے اس جگہ سے کیا ہے، اللہ نے اس کو وہ شعور عطا فرمایا۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ یہ چھوٹا بچہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل نادان ہے، نہ سمجھے۔ علماء نے لکھا ہے شریعت کے حکم کو کہ میاں بیوی اپنے آپسی تعلقات کو قائم کرے تو قائم کرتے ہوئے دیکھے کہ ایسے چھوٹوں بچوں کے سامنے ایسا پھیل لگا۔ اتنا چھوٹا بچہ ہے، ہم تو سمجھتے ہیں نہ سمجھ۔ علماء نے ادب لکھا ہے آدمی جب اپنی بیوی سے ملاقات کرے، اگر اس کا بچہ بیدار ہے، دیکھ رہا ہے، تو اس کے سامنے اس ملاقات کو ملتوی کر دے، بس یہ پردہ ملاقات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ پوری سلیٹ ہے، جو کچھ دیکھتا ہے اس کو لیتا ہے، اس کو عمل کرتا ہے۔ اب میرے بھائی دیکھو، یہ جو دوسرے مکتب میں داخل ہوا جو ماں کی گود ہے، اس مکتب میں وہ سکھلانے سے نہیں سیکھے گا، پڑھانے سے نہیں پڑھے گا، بتلانے سے نہیں، وہ تو ہماری نقل و حرکت کو دیکھتا چلا جائے گا۔
اگر ہماری نقل و حرکت اچھی ہے وہ اس کو اپنائے گا، اگر ہماری نقل و حرکت بری ہے اس کو اپنائے گا۔ پہلے زمانے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہماری نقل و حرکت کو دیکھ کر وہ بنے گا، اب تو نقل و حرکت دور رہی، وہ اسکرین پر اور وہ ٹی وی پر جو دیکھتا ہے وہ اس کی نقل کرتا ہے۔ ہمارے بچوں میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، 1.5 سالہ بچی ہے، ادھر ٹی وی کی اسکرین پر ایک ناچنے والی ناچی ہے، یہاں یہ ناچتی ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں اتنی ہوشیار ہے کہ ہو بہو اسی طرح ڈانس کرتی ہے۔ میرے بھائی یہ آواز دے رہی ہے کہ اللہ نے صلاحیت دی ہے اور صلاحیت قبول کرتی ہے برائی اور بھلائی کو۔ تم نے میرے سامنے بے حیائی کے نقش کو پیش کیا ہے، میں نے اس کی نقل اتار کر دے دی، تم میرے سامنے حیائی کا نقشہ پیش کرو، میں اس کی نقل اتار کر دوں گی۔ یہ مکتب ہے ماں کی گود، اس ماں کی گود کے اندر ماں کے ہر نقل و حرکت کو، ہر فعل کو یہ بچہ رہتا ہے، اخذ کرتا ہے، قبول کرتا ہے اور اسی کے مطابق اس کا نشوونما ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی سیرت اور حالات کیا ملتی ہے؟ بزرگوں کی سیرت اور حالات یہی ملتی ہے۔ اللہ والوں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہا تو دودھ پلانے سے پہلے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اگر موقع ہے 2 رکعت نماز پڑھی، موقع نہیں ہے تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ پاکی کی حالت میں دودھ پلا رہا ہوں، اس پاکی کا اثر اس بچے پر ڈال دیجیے۔ بسم اللہ پڑھ کر اپنے سینے سے لگایا، بچے نے دودھ پیا، بچہ سیراب ہو گیا، لیکن خالی پیٹ نہیں بھرا، جہاں بچے کا پیٹ بھرا ہے وہاں بچے کا دل اور بچے کا دماغ کو طہارت اور پاکی کا اثر لے کر بڑھا۔ محمد حضرت خانوی رحمہ اللہ عنہ نے ایک عجیب بات تعریف فرمائی کہ محمد رحمۃ اللہ علیہ تعریف فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نیک صالح مرد تھا، تو شادی کی عمر کو پہنچا تو اس نے یہ خیال کیا کہ مجھے کوئی نیک صالح عورت مل جائے جس سے میں نکاح کروں۔ تلاش کیا، ایک نیک صالح گھرانے پر اس کی نظر پہنچی کہ یہاں کی عورتیں نیک صالح ہیں، ان سے نکاح کیا۔ نکاح کے بعد جب پہلی ملاقات ہوئی تو دونوں نے عہد کیا کہ اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، کوئی بھی برائی کا گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ دونوں نے یہ عہد کیا۔ دیکھو پہلی ملاقات سے پہلے یہ عہد ہوتا ہے، اور آج کیا عہد ہوتا ہے؟ ہماری پہلی ملاقات دبئی میں ہوگی، ہماری پہلی ملاقات تاج ہوٹل میں ہوگی، ہماری پہلی ملاقات فلاں جگہ پر ہوگی۔ وہ ایسے کمرے ہیں جو ہزاروں برائیوں کے، ہزاروں نحوست کے اڈے ہیں، وہاں پہلی ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جنید بغدادی ہمارے گھر میں پیدا ہو جائے۔ میرے بھائی دونوں نے اس طریقے سے عہد کیا، ملاقات کی، زندگی گزارتے رہے۔ ایک عرصے کے بعد ان کو خیال، کہ بیوی کو خیال آیا کہ اب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ چند مہینوں کے بعد ہماری گود کو اولاد سے بھریں گے۔ جب اس کو یہ احساس ہوا، یعنی اس ماں کو حمل پھیل گیا، تو اس کے بعد پھر دونوں نے عہد کیا، دیکھو ہم نیک صالح عمل کریں گے، حلال کمائی سے پیٹ بھریں گے، برے حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں تک کہ ایک عرصے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کی پرورش کے لیے پھر دونوں نے عہد کیا کہ بہت اچھی طرح خالص دینی ماحول میں اس کی تربیت کریں، تربیت کرتے رہے۔ ایک دن اتفاق عجیب یہ ہوا، یہ بچہ چلنے لگا، دوڑنے لگا۔ بچہ چلتا ہے، دوڑتا ہے، گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دوسرے سے باہر نکلتا ہے، بازو والے کے گھر میں چلا جاتا ہے۔ یہ بچہ بھی اتنا بڑا ہو گیا، بازو والے مکان میں گیا، مکان میں گیا، تھوڑی دیر وہاں گرا اور وہاں سے پھر دوڑتا ہوا آیا ہے، اور اس کے ہاتھ کی مٹھی بند تھی۔ باپ نے دیکھا مٹھی بند ہے تو باپ پوچھنے لگا بیٹا کیا ہے؟ تو اور چھپانے لگا، بہت محبت سے، شفقت سے اپنی گود میں بٹھایا۔ ہاں بچہ کیا ہے؟ کہا کہ اس میں بیر ہے، بیر۔ وہ کہاں سے لایا؟ ہاں بازو میں سے۔ کہاں کہ پوچھ کر لایا ہے؟ گھر والوں نے کیا ہے پوچھ کر لایا یا چپکے سے لایا ہے؟ اب یہ بیٹے نے اپنے ماں باپ سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں تھا،
جب سنا نہیں تھا تو اس کی زبان سے بھی جھوٹ نکلنے والا نہیں تھا، جھوٹ نہیں نکلا. اس نے کہہ دیا کہ امی جان پلیٹ میں ابا جان پلیٹ میں بیل رکھے ہوئے تھے، میں نے چپکے سے دیا اور چلا. کیوں؟ یہ سچ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ نے اس کے حمل کے زمانے میں، اس کی تربیت کے زمانے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. جب بچہ ماں باپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے تو بچہ کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہمیشہ ماں باپ سچا بولتے رہے تو اولاد کی زبان سے بھی سچ ہی نکلنے والا ہے. اگر وہاں جھوٹ ہوتا تو یہاں جھوٹ منتقل ہوتا، وہاں سچ ہے تو یہاں سچ منتقل ہوتا. باپ نے اس کو غصہ نہیں کیا. ہمارا حال عجیب ہے، ہم اپنے بچپنے میں اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھلاتے ہیں، تربیت نہیں کرتے ہیں، اور کوئی مہمان گھر میں آ گیا تو سارا ادب اسی وقت سکھلاتے ہیں. بچے کی روزانہ کی عادت ہے دوڑتے ہوئے آتا ہے، وہ اسکول کا تھیلا پھینکتا ہے، ادھر ٹوپی پھینکتا ہے، ادھر دڑم سے جوتے نکالتا ہے، دھوم مچاتا ہے، مستی کرتے ہوئے گھر میں آتا ہے، نہ سلام ہے نہ کلام ہے. اب مہمان کے سامنے ہماری حیثیت ختم ہو رہی ہے تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کم وقت تم نے سلام نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، تہذیب سے چپل نہیں نکالی، رستے کو برابر اچھی طرح نہیں نکالی، تو اس کا روزانہ کا معمول تھا. تم نے سکھلایا کب تھا؟ سکھلایا تو کچھ ہے نہیں. آج لوگوں کے سامنے اپنی تربیت کا مظاہرہ کر رہے ہو، اس کو ڈانٹ رہے ہو. خدا کی قسم اس طرح اس کی تربیت ہونے والی نہیں، وہ اور بگڑے. چنانچہ وہ باپ نے اس کو محبت اور شفقت سے پوچھا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا، اتنی شفقت سے اس کی تربیت کی. بچے نے بھی ساتھ کہہ دیا کہ اس طریقے سے لایا. تو یہ دونوں میاں بیوی جب رات کو ملے بیٹھے تو دونوں غور و فکر میں پڑ گئے کہ یار ہم لوگوں نے شادی کی، شادی کے بعد بھی معاہدہ کیا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں. امید ہوئی کہ بچہ پیدا ہوگا تو پھر معاہدہ کیا، بچہ پیدا ہوا تو پھر معاہدہ ہوا. پھر آخر یہ کام اس بچے سے کس طرح ہوا کہ وہ دوسرے کے گھر سے چپکے سے چرا کر کے لے گیا ہے. اب دیکھو صحیح ماں باپ ہوتے ہیں جو تربیت کرنے والے، وہ بچے کے فالٹ کو نہیں دیتے، وہ اپنے فالٹ کو دیتے ہیں کہ اثر اپنا آتا ہے ایسا ہوا کہ. اور ہمارا کیا ہے، کوئی تربیت نہیں کرنی ہے، بالکل آزاد چھوڑنا ہے، اور پھر سب کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ اور دھمکی کرنا ہے. کبھی ماشاءاللہ وہ بچہ باپ بننے سے پہلے دادا ہی بنتا ہے، لے رہے آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ کے سامنے ہوتا ہے. تمہیں سکھایا بھی کیا ہے کہ بات کیا ہے؟ تم نے تو تربیت کی نہیں ہے، اس کو سکھلایا نہیں ادب کیا ہے، بات کیا ہے، وہ سب کچھ کرے. باہر دونوں بیٹھے، دونوں غور و فکر کرنے لگے. عورت اپنی شوہر سے کہنے لگا کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی مشتبہ مال تیرے پیٹ میں چلا گیا، کوئی حرام کا مال چلا گیا. عورت بھی بڑی نیک سالی تھی، کہا کہ شوہر نامدار، میں تو 24 گھنٹے گھر پر رہتی ہوں، کمانا تو میرا کام نہیں، کما کر جو کر لاتے ہیں وہ آپ ہی کماتے ہیں، آپ ہی لاتے ہیں. اگر کمائی چھوڑے والی ہے تو آپ کی ہے، میری تو کمائی ہے. دونوں فکر میں، دونوں صلاۃ الحاجہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا کون سا قصور ہے کہ جس کی برائی کا اثر اس بیٹے پر غالب ہو رہا ہے، ہمیں بتائیں. 2-4 دن اسی طرح گزرے. عورت کو ایک بات یاد آئی تو عورت اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ شوہر نامدار، میں حمل کے زمانے میں، اور حمل کے زمانے میں بچے کی پیدائش اور ولادت کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو بعض مرتبہ عورت کی طبیعت چیزوں کو کھانے کی ہوتی ہے کہ جو بھی چیز ملے اس کو کھا لے، چاہے وہ چیز کھانے کی ہو چاہے کھانے کی نہ ہو. یہاں تک کہ مٹی کھا لے، کوئلے کھا لیتی ہے، جو بھی چیز پین کھا لیتی ہے، جو بھی چیز ملی کھا لیتی ہے. عورت پر ایک زمانہ تربیت کا ایسا گزرتا ہے حمل میں کہ وہ چاہتی ہے کہ جو بھی ملے کھا لے. کہا کہ میں اپنے گھر کے باڑے میں بیت الخلاء میں گئی، وہاں سے جب لوٹی تو ہمارے بازو والے کے باڑے میں بیر کا درخت تھا، اس کی ایک ٹہنی ادھر تھی، اس کے بیر پڑے ہوئے تھے. روزانہ تو میرا معمول یہ تھا کہ بیر کو جما کر کے وہاں پہنچا دیتی، لیکن اس کیفیت میں کھانے کی بہت خواہش ہوئی، میں نے 1-2 بور اٹھا کر کھا لی. شوہر کہنے لگا اللہ کی بندی، اگر اس زمانے میں تو اپنے آپ کو اس 1-2 بیر سے بچا لیتی تو خدا کی قسم تیرا بیٹا آج 1-2 بیر بھی چوری نہیں کرتا. تو نے اس
اس وقت کھا لیا، اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہے بغیر اجازت کے تو نے کھا لیا، بغیر اجازت کے تیرا بچہ لے گیا۔ دیکھو ماں کی دودھ یہ دوسرا مطلب ہے، اس مطلب کی تعلیم میں کمی ہوتی ہے تو اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ بیٹے پر پڑتا ہے۔ تو ماں کا جو پہلا مطلب ہے ماں کا پیٹ، اس کا اثر بھی پڑتا ہے، دوسرا مطلب ہے ماں کی گود، اس کا اثر بھی پڑتا ہے، تیسرا ہمارا یہ مکاتب قرآنیہ ہے۔ اگر مکاتب قرآنیہ میں دیا جانے والا علم اور سکھلایا جانے والا علم اگر گھر کی چہار بیماری میں ہم نے وہ ماحول پیدا نہیں کیا، ہم نے وہ ماحول اس بچے کو نہیں دیا، میرے بھائی پڑھ کر تمہارے بچے قرآن کریم کو پورا کر لیں گے، تعلیم الاسلام اور دینی تعلیم کے مثالیں پورا کر لیں گے، لیکن اطمینان سے نہ بیٹھنا، دین کو انہوں نے پڑھا ہے سیکھا نہیں ہے۔ اور پڑھنے والا غلطی کرتا ہے، سیکھنے والا غلطی نہیں کرتا۔ اس ماحول کی مناسبت سے میں آپ کو عرض کر دوں، ہم سنتے ہیں کہ ہماری بہت ساری بیٹیاں بیچاری اسلام سے رخصت ہو رہی ہیں۔ میں بڑے اعتماد سے کہتا ہوں آپ تحقیق کر لیں، اس میں یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان ماں باپ نے ان بیٹیوں کو مکتب میں پڑھایا تو ہے، مکتب میں دین کو سکھایا نہیں ہے، اور اگر دین کو استاد نے سکھایا ہے تو گھروں میں وہ دین کے سیکھنے سکھانے کا ماحول ان ماں باپ نے ان کو نہیں دیا۔ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ ہمارے اساتذہ کرام، ہماری معلمات، ہماری بچے اور بچیوں کو جو دین سکھلاتے ہیں گھر میں اس کا عملی نقشہ پیش کر کے اس کے ذہن میں دین کو جمانا، دین کو رچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے۔ آپ نے صرف مکتب میں پڑھانے جانے والے اور مکتب میں سکھائے جانے والے دین پر اعتماد کر لیا، چاروں طرف کا ماحول اتنا ایمان سوز ہے کہ وہ سیکھا ہوا آن کی آن میں رفو چکر ہو جائے گا، سیکھا ہوا آن کی آن میں ختم ہو جائے گا، تمہارے بچے کہنے کو مسلمان رہیں گے، ذہنیت کے اعتبار سے دین کو الوداع کہیں گے۔ لہذا میں اس کو عرض کروں گا، دیکھو مکاتب قرآنیہ کو مضبوط کرنے کے لیے 3 محنتیں درکار ہیں۔ سب سے پہلی محنت ہے ہمارے ماں باپ کی، بچوں کے ماں باپ کی، دوسری محنت ہے حضرات اساتذہ کرام کی، تیسری محنت ہے مکتب کے جو ذمہ دار ہیں یا گاؤں کے جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں۔ ہر ماں باپ کی تو یہ فکر ہے کہ ہمارے گھر کا وہ بچہ جو مکتب کی عمر کو پہنچ چکا ہے اب گھر میں نہ رہے، وہ پابندی سے مکتب میں جائے، جب آئے تو اس کے سبق کو یاد کرائے، پڑھائے، سکھائے، اس نے جو دین سیکھا ہے اس کا عملی نقشہ ہم اپنے گھروں میں پیش کریں، یہ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے، ان ماں باپ نے اپنے لوہے، اپنے تخت جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ کی محنت، آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے اور مانوس ہو کر زیادہ سے زیادہ دین آپ سے سیکھنے لگے۔ اور تیسری محنت ہے ہر بستی کے ذمہ داروں کی، ہر بستی کے ان بھائیوں کی جن کو اللہ نے ایسا اثر و رسوخ کیا ہے جو سمجھا کر 2 بات کہتے ہیں تو لوگ اس کو مانتے ہیں۔ میں ان ذمہ داروں سے بڑے درج دل سے عرض کروں گا، آپ بھی اپنی بستی پر، محلے پر نظر رکھیے، کتنے مسلمان گھرانے ہیں جس میں بچے مکتب کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور اب تک مکتب نہیں پہنچے، مکتب کی عمر کو پہنچے، مکتب نہیں پہنچے۔ ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے، مسلمان ایک باپ سے ملے اور اس کا ذہن بنائے کہ آپ کا بچہ مکتب کی عمر کو پہنچ چکا ہے، ہمارے محلے میں الحمدللہ مکتب موجود ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، مدرسے کی ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، بستی کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے، کوشش کریں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں مسلمان صرف مسلمان کا نہیں سوچتا، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت یہ تو سارے امت کا سوچتا ہے۔ آج اپنے حوصلوں کو اور بڑھاؤ، اس بستی میں رہنے والے جتنے غیر مسلم بھائی ہیں، ان غیر مسلم بھائیوں کے گھروں میں جو ایسے بچے ہیں جو اسکول
اسکول کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور اسکول نہیں جاتے، ان سے کہیے کہ آپ کا بچہ بیکار ہو رہا ہے، اسکول ہماری بستی میں قائم ہے، ہم اس کو اسکول میں پہنچائیں۔ مسلمان کی شان ہے، مسلمان اپنے لیے نہیں جیتا، مسلمان امت کے لیے جیتا ہے۔ مسلمان اپنے لیے نہیں کماتا، مسلمان امت کے لیے کماتا ہے۔ مسلمان اپنے لیے نہیں ہوتا، مسلمان امت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہمارا یہ جذبہ ہے کہ ہم نے اس محلے کے سارے بچوں اور بچیوں کی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر یہ ہم نے یہ فکر کی کہ مسلمان بچوں کو مکتب اسکول دونوں جگہ پہنچایا اور غیر مسلم بھائیوں کے اور اولاد کو مکتب اسکولوں میں پہنچایا، دیکھیے آپ اس کا بہترین نتیجہ اس عالم میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ بیچاری ماں اپنے کام میں ہے اور باپ 12 1 بجے تک بستیوں میں چوراہوں پر بیٹھا ہوا اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ کہ جب اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو بد دعا کرتا ہے، اس کا ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو۔ اللہ کے بندے، تو نے پہلا اس کا حق مارا ہے، پھر اس کے بعد بد دعا کرتا ہے۔ اس بد دعا کا کوئی نتیجہ ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اگر ان کے بچپن میں تم نے ان کے حقوق کو ادا کیا ہے تو جوانی میں یہ تمہارے حقوق کو ادا کرے گی، اور اگر اس کے بچپن میں تم نے ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو جوانی میں تمہارے حقوق کو پائمال کر کے رکھے گا۔ وہ بدلہ دے رہی ہے، وہ بدلہ دے رہی ہے، وہ ظلم زیادتی نہیں کرنا۔ ہمارا یہ ہے، ہم ان کو دینی تعلیم دے، ہم ان کو دنیاوی تعلیم دے، ہم ان کو صحیح معنی میں سچا پختہ مسلمان بنائے، ہم ان کو بتائے کہ اللہ کی شان کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، ماں باپ کا کیا مقام ہے، اساتذہ کا کیا مقام ہے، رشتے داروں کا کیا مقام ہے، گھروں کا کیا مقام ہے۔ ان تعلیمات سے آراستہ کریں گے تو ہم ٹھنڈی نیند سو سکیں گے۔ اگر ان تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا اور ان کے حق کو ضائع کیا، میرے بھائی آخرت کا معاملہ تو بات کا ہے، دنیا کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک واقعے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہم چند ساتھیوں کی جماعت میں کی قریب کی بستی تھی، دوسری بستی میں پہنچے، صبح قریباً 8 ساڑھے 8 کا وقت تھا۔ 2-4 نوجوان حاضر ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو رہا، ہمارے یہاں برولی شوگر فیکٹری ہے، وہاں لوگ بیچارے کہاں سے کمانے آتے ہیں، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، تو کسی کا انتقال ہو گیا تو کہنے لگے ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، نہ کوئی غسل جانا جانتا ہے، نہ کوئی کفن پہننا جانتا ہے، نہ کوئی نماز پڑھنا جانتا ہے، آپ چند ساتھی آئے یہ کام کریں۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے غسل کیا، کفن پہنا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، نماز جنازہ پڑھی۔ ایک طرف باپ پر نماز جنازہ ہو رہا ہے اور چند نوجوان سامنے کھڑے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھانے والے امام صاحب نے عائشہ سے پوچھا کہ بیٹے تم کون ہوئی، اس کا جنازہ ہے؟ وہ بیٹا کہنے لگا یہ میرا باپ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ بیٹا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ تو بیٹا کہنے لگا ہاں ہمارے ماں باپ نے کمایا تو سکھایا تھا، نماز جنازہ پڑھنا نہیں سکھایا، اس لیے ہم نماز نہ پڑھ سکتے۔ میرے بھائی یہ رابطہ بدلا ہے۔ اگر ہم نے ان کو دیندار نہیں بنایا، اگر ہم نے ان کو دین نہیں سکھلایا تو دنیا میں انہوں نے سزا دی کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، پڑھ نہیں پا رہا۔ یہ حالات پہلے گزر چکے ہیں، اب بھی لوٹ سکتے ہیں۔ اگر ہماری عیش و عشرت کی زندگی رہی، ہم اپنی دنیا میں مست رہے، ہم اپنے موبائل میں مست رہے، ہم اپنے اوقات کو ضائع کرنے میں مست رہے، ہم نے اپنے نونہالوں کو مکتب بھیج کر سمجھ لیا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، خدائے پاک کی قسم خون کے آنسو روئیں گے، وہ آنسو کا رونا وہ تلافی نہیں کرے گا۔ اس میں بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ سلف کے زمانے کے احوال لکھیں کہ سلف اپنی ماں بہن بہو بیٹیوں کے عفت عصمت کی حفاظت اس طرح کرتا تھا جس طرح لوگ چینی اور کانچ کے برتن کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح وہ اپنی بہو بیٹیوں کی عفت کی حفاظت کرتا تھا۔ آج یہ سارا معاملہ ہم نے اپنی کوتاہی سے چوپٹ کر دیا۔ اس کے بعد جب نتائج ظاہر ہوتے ہیں تو واقعہ کیا جاتا ہے، شکوہ شکایت کی جاتی ہے، ایسا ہوا، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ہم نے کیا ہے، اسباب ہم نے مہیا کیا ہے۔ کون سی
سی طاقت تھی جو ہمیں اللہ کے رسول کے دین کو زندہ کرنے سے روکے؟ کون سی طاقت تھی جو ہمیں نماز پڑھنے سے روکے؟ کون سی طاقت تھی اللہ کو راضی کرنے سے روکے؟ نفس و شیطان کو ہم نے ساتھ دیا، اللہ کے احکام کو ڈنڈے کی چوٹ پر ہم نے چھوڑا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم عاجز ہیں، ہم عاجز ہیں۔ آج اپنے آپ کو ہم بخود بنایا۔ یہ چند باتیں ہیں میرے بھائی، میں پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ ہماری بستی میں مکاتب قرآنیہ ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کی ترقی کے لیے جانی مال قربانی پیش کی جائے، اس کی ترقی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور اپنے نونہاروں کی فکر کی جائے۔ یہ آج دو کمرے ہیں، دو حال ہیں، ہم اپنے بچوں کو اس تعداد میں بھیجے کہ اللہ دونوں ہالوں کو بھیجے، دونوں ہالوں کو بھر دے۔ اور میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ بھائی ہمارے مکتب میں پڑھنے والے ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو پڑھنے کے بعد یا تو دارالعلوم چلے گئے یا پڑھنے کے بعد دارالتبلیغ سے انہوں نے اپنا سلسلہ رکھا، لیکن ہمارے طبقے میں ایک ہمارا طبقہ مسلمان بھائیوں کا ایسا ہے جو مکتب کی تعلیم کے بعد نہ دارالعلوم میں گیا ہے، جو مکتب کی تعلیم کے بعد نہ تبلیغ کے حوالے ہوا ہے۔ ایسے بہت سارے بچے قرآن پڑھ کر بھول چکے ہیں، مسنون دعائیں یاد کر کے بھول چکے ہیں، نماز میں پڑھی جانے والی ثنا، تحیات، درود شریف اور دعائے مادرہ اور دعائے قنوت بھول چکے ہیں۔ میں تو اس بستی کے ذمہ داروں سے عرض کروں گا، اس مکتب کے وقت ہمارے چھوٹے بچے آ کے تعلیم حاصل کرے، ہر بڑوں سے بھی عرض کروں گا کہ وہ اپنا وقت یہاں لگائے، قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھنا سیکھے۔ اور یہ بھی عرض کروں گا اگر ہمارا کوئی بھائی بیچارہ ایسا ہے بچپن میں وہ نہیں سیکھ سکا، وہ بھی یہاں آئے، بالغان کے لیے بھی اس طرح انتظام کیا جائے، جو پڑھ کر بھول چکے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں پڑھے وہ بھی یہاں آئے، اور یہاں آنے کے بعد علم کو سیکھے، دین کو سیکھے، اپنی نماز روزہ عبادت کو صحیح کرے اور اس مقصد سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کو کہہ بھائی، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا عصيتنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا انك على كل شيء قدير اللهم آتنا علما نافعا وفهما عاليا ودراية شاملة ونفسا راغبة الى تحسين العلوم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمین۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات و حسنات سے مبدل فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما۔ اے اللہ مغفرت کی شکل میں آپ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کے نعمت ہونے کا احساس نصیب فرما، اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے اس نعمت کے چھین جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس بستی کے نونہاروں کو زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شرح صدر نصیب فرما۔ اے اللہ اس کام میں ہمیں بھرپور اپنا تعاون پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بستی کا کوئی بھی مسلمان گھرانہ اس کے فلوس سے محروم رہے، اس سے حفاظت فرما، ہر ایک بچوں کو اس سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس کی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ اپنے صالح بندوں کی توجہ کو متوجہ فرما۔ اے اللہ اس کی زمین کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو بھی کچھ قرض ہیں، جو بھی کچھ کام باقی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اس کی تکمیل کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ خیر کو مقدر فرما۔
اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، اے اللہ آپ اپنی توفیق سے جو کام کرا لے اس کام کو چھپانے کی توفیق عطا فرما، اس کام کی افشا سے ہماری حفاظت فرما، شہرت نمود اور ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ہر اے اللہ اس کام میں تعاون کرنے والے جانے گرم میں سخنے اے اللہ ہر ایک کی قربانیوں کو قبول فرما، ہر ایک کی محنت کو قبول فرما، ہر ایک کی سعی اور کاوش کو قبول فرما، اے اللہ محنت کرنے والے کو ہمت حوصلہ اخلاص اور الہیت اے اللہ عمر اور اے اللہ استقامت اور صلاحیت عطا فرما، اے اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما، ان کے لیے ذخیرہ عاقبت اور ذریعہ نجات بنا دیجیے، اے اللہ زمین کے وقف کرنے والے، عمارتیں بنانے والے، اس میں ہر قسم کا تعاون کرنے والے اے اللہ ہر ایک کو اپنے بارگاہ الہی اپنے بارگاہ میں قبول فرما، شرط قبولیت سے مالامال فرما، اے اللہ خیر کی شکلوں کو ہوتے فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ ہماری ضرورت آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری پریشانی آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تمام حاجات کو پورا فرما دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ امت جس حال سے دوچار ہے اے اللہ ہر ایک کو سچے پکی توبہ نصیب فرما، رجوع اللہ نصیب فرما، توبۃ نصوحہ نصیب فرما، ہر ایک کی بگڑی بنا دیجیے، اے اللہ ہر ایک کو سوال دیجیے، اے اللہ بے گھر کو گھر نصیب فرما، بے در کو در نصیب فرما، بے اولاد کو اولاد نصیب فرما، بے روزگار کو ذریعہ معاش نصیب فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما، اے اللہ اسلام کی اہل اسلام کی شاعر اسلام کی اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہے، جان کی ایمان کی عزت کی آبرو کی زراعت کی پیشے کی تجارت کی اور خاص طور پر اس ملک تندور میں ہر ایک اہل ایمان کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایک کو اہل ایمان کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرے بندوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ تیرے بندوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ فتن کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جن کے مقدر میں ایمان ہے اے اللہ دولت ایمان سے مالامال فرما، اے اللہ جو موجی ہیں اے اللہ اس رسوئے زمین کو اس سے پاک اور صاف فرما، اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور اللہ کے انبیاء اور رسول علیہ السلام اور آپ کے صالحین بندوں کے صدقہ برکت کو قبول فرما، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب.